السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامع صحیح بخاری کتاب المغازی میں باب و غزوۃ الحدیبیہ کی احادیث کا درس چل رہا ہے۔ ابھی کئی روز تک باب و غزوۃ الحدیبیہ کی احادیث کا درس ہی چلے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے، آج کی حدیث ہے جس میں صلح حدیبیہ کی شروط کیسے لکھی گئی تھی اور ان شروط میں سے بعض کا تذکرہ آج کی حدیث میں ہے۔ قال امیر المؤمنین فی الحدیث حدثنی قال امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ حدثنی اسحاق قال اخبرنا یعقوب قال حدثنی ابن اخی ابن شہاب عن امہ اخبرنی عروۃ بن الزبیر انہ سمع مروان الحکم والمسور بن مخرمہ یخبران خبرا من خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عمرۃ الحدیبیہ فکان فیما اخبرنی عروۃ عنہما فکان فیما اخبرنی عروۃ عنہا انہ لما کاتب فکان فیما اخبرنی عروۃ عنہما انہ لما کاتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہیل بن عمرو یوم الحدیبیہ علی قضیۃ المدہ وکان فیما اشترط سہیل بن عمرو انہ قال لا یأتیک منا احد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه وأبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك فكره المسلمون ذلك وامعزوا فتكلموا فيه فلما أبى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك كاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا جندل بن سہیل یومئذ الی ابیہ سہیل بن عمرو ولم یأت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد من الرجال الا رده فی تلك المدة وان كان مسلما وجاءت المؤمنات مهاجرات فكانت ام كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط ممن خرج الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهي عاتق فجاء اهلها يسألون رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان يرجع اليهم حتى انزل الله تعالى في المؤمنات ما انزل۔ یہ عروہ بن زبیر نے سنا مروان بن حکم اور مسور بن مخرمہ سے، وہ خبر دے رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر عمرۃ الحدیبیہ کے بارے میں۔ فکان فیما اخبرنی عروہ عنہما، یعنی عروہ نے ان دونوں سے جو روایت کی ان میں یہ بات تھی کیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کاتبہ سہیل بن عمرو، یہ طلبہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے بات کی تو مکہ کی طرف سے نمائندہ بن کر کے آئے تھے سہیل بن عمرو، اور جب لکھوایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمرو سے حدیبیہ کے دن علی قضیۃ المدہ، مدت کے معاملے میں، یعنی کتنی مدت تک صلح کی جائے جنگ نہ ہونے کی، کہ جنگ نہیں ہوگی۔ وکان فیما اشترط سہیل بن عمرو
اور سہیل بن عمرو نے جو شرط لگائی تھی ان شروط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی، میں یہ صلح حدیبیہ کی شروط کا ذکر کسی موقع پہ کر چکا ہوں، 4 بڑی اہم شرطیں تھیں، ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ قریش کا جو آدمی بلا اجازت مدینہ جائے اسے واپس کرنا ہوگا، اور جو مدینہ سے بھاگ کر مکہ جائے اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ تو اس شرط کا اس میں ذکر ہے کہ سہیل بن عمرو نے جو شرط لگائی تھی، ایک بات یہ بھی تھی کہ لا یأتیک منا احد، کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی اگر آپ کے پاس جائے گا اگرچہ وہ آپ کے دین پر ہوگا مگر آپ اس کو ہماری طرف واپس کر دیں گے، وہ خلیت بیننا و بینہ، اور ہمارے اس کے درمیان راستہ چھوڑ دیں گے۔ اور سہیل نے انکار کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ طے کرے، مگر اس پر قاضا مقاضاتن، یعنی کسی معاملے کو طے کرنا۔ یہ جو شرط لگائی گئی کہ لا یأتیک منا احد وان کان علی دینک الا رددتہ الینا وخلیت بیننا وبینہ، تو فکرہ المسلمون علی ذلک، مسلمانوں نے، مومنین نے اس کو ناپسند سمجھا، ومعزو، اور انقباض محسوس کیا۔ یہ امعزو جو ہے اس کے حروف اصلی ہیں میم عین ضاد، تو امعزو یا امتعزو بھی پڑھا جا سکتا ہے، تو امعزا امعازن، یا بغیر ادغام کے امتعزو، یعنی باب افتعال سے آتا ہے یہ، اور یا تو امعزو یا امتعزو، اصل میں باب افتعال کا قاعدہ ہے کہ یہ کبھی کبھی اس کے فا کلمہ کو یہ امعزو امتعزو، یعنی تا افتعال کو فا کلمہ فا سے بدل دیتے ہیں اور ادغام کر دیتے ہیں، تو اصل میں امتعزو افتعالو کے وزن پر ہے، تو تا کو میم سے بدل دیا اور میم کو میم ادغام کر دیا، جیسے اذکرا اذ تکرا، تو اذ تکرا کو اذ ذکرا کر دیا جاتا ہے۔ تو امعزو یا امتعزو بغیر ادغام کے یا ادغام کے ساتھ، تو میم عین ضاد، اسی طرح سے میم عین ضا تازہ، تو میم عین ضا بھی ہے، یعنی ضاد کے ساتھ یا ضا کے ساتھ۔ امعزو بمعنی انقبضو، یعنی لوگوں نے انقباض محسوس کیا۔ انقباض اس لیے محسوس کیا کہ بظاہر یہ صلح دب کر کے ہو رہی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ بصیرت تھی کہ آپ نے اس شرط کو تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ پہلا موقع تھا کہ کفار و مشرکین نے مسلمانوں کی مستقل حیثیت تسلیم کی۔ یہ بہت بڑی فتح تھی، بہت بڑی کامیابی تھی، اس لیے کہ اب تک تو کفار و مشرکین نے مسلمانوں کو اپنا فریقی نہیں مانا تھا، لیکن مستقل فریق کی حیثیت تسلیم کر لی ان لوگوں نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ بصیرت جانتی تھی کہ اس شرط سے فائدہ مسلمانوں ہی کا ہوگا، اور ہوا فائدہ، جیسا کہ آگے ذکر آئے گا۔ فلما ابا سہیل ان یقاضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا علی ذلک، جب سہیل بن عمرو نے انکار کیا مگر یہ کہ وہ معاملہ طے کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی پر، تو آپ نے لکھوایا۔ دیکھیے، جب صلح کی شرائط لکھی جا رہی تھی اسی موقع کی بات ہے کہ ابو جندل بن سہیل وہ مسلمان ہو کر کے آ گئے، حالانکہ جب تک صلح کی شرائط لکھ کر کے مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک اس کا نفاذ نہیں ہوگا، لیکن ابھی
صلح کی شرائط لکھی جا رہی تھیں، اس دوران خامخواہ ضد کی کفار و مشرکین نے، اس لیے کہ جب تک شرائط صلح نہ لکھ لی جائیں جب تک اس کا نفاذ نہیں ہوتا ہے، لیکن اسی دوران ابو جندل بن سہیل مسلمان ہو کر کے آئے تو ان کو واپس کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل بن سہیل کو اس دن ان کے باپ سہیل بن عمرو کی طرف، اور ولم یأت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد من الرجال الا رده فی تلک المدہ وان کان مسلما، اور جب بھی کوئی شخص مردوں میں سے آپ کے ہاں آتا تھا تو آپ لوٹا دیتے تھے اس مدت میں، اگرچہ وہ مسلمان ہوتا تھا۔ تو یہاں کیا ہوا کہ جو لوگ مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ آتے تھے تو اس شرط کے مطابق آپ لوٹا دیا کرتے تھے۔ اچھا، اب وہ لوگ مکہ بھی نہیں جاتے تھے، مدینہ نہیں رہ سکتے تھے، تو ایسے لوگوں نے یہ ساحل سمندر پر باقاعدہ پڑاؤ ڈال لیا اور ایک بڑی تعداد میں لوگ ہو گئے اور یہ قریش کے قافلوں کو لوٹنے لگے۔ آخرکار ایک موقع ایسا آیا کہ ان لوگوں نے خود اللہ کے رسول سے کہا کہ جو لوگ مسلمان ہو کر کے جائیں مدینہ آپ ان کو لوٹائیے نہیں۔ اس کی تفصیل آئندہ کسی موقع پہ آئے گی۔ البتہ ایک بات یہ ہوئی کہ اس دوران اگر عورتیں مکہ سے مدینہ آتی تھیں تو آپ لوٹاتے نہیں تھے، اور لوٹانے کی وجہ یہ تھی کہ یہ شرائط صلح میں یہ مردوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ جیسے یہاں تو خیر احدن کا لفظ ہے، لیکن صحیح بخاری جلد اول صفحہ 380 میں یہ ذکر ہے وَعَلَىٰ أَلَّا يَأْتِيَكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ عَلَيْنَا، یعنی یہ اس پر بھی صلح کی گئی کہ جب بھی ہم میں سے کوئی مرد آپ کے پاس جائے گا اگرچہ آپ کے دین پر ہوگا تو اس کو لوٹا دیں گے۔ تو گویا شرائط صلح میں یہ مرد کا تذکرہ تھا، عورتوں کا تذکرہ نہیں تھا۔ تو اسی موقع پر وجاءت المؤمنات مہاجرات، آئیں بہت سی مومن عورتیں ہجرت کر کے مدینہ، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد۔ چنانچہ ام کلثوم فقالت ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط، ام کلثوم جو عقبہ بن ابی معیط کی لڑکی تھیں، یہ ان لوگوں میں سے تھی جو نکل کر کے آئے تھے اللہ کے رسول کی طرف۔ وہی عاتق، عاتق کے معنی ہوتے ہیں وہی شابۃ یا وہی مقاربۃ البلوغ، وہ جوان تھی یا جوان کے قریب تھی۔ تو آئے اس کے گھر والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا مطالبہ کرنے کے لیے، یہ مطالبہ کرنے کے لیے کہ آپ لوٹا دیجیے ان کو۔ حتی انزل اللہ تعالی فی المؤمنات ما انزلہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی مومنات کے بارے میں جو آیت نازل کی۔ مطلب یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کی جو مدت تھی اس مدت کے دوران اگر کوئی مرد آتا تھا مدینہ آپ واپس کر دیتے تھے، لیکن کوئی عورت اگر آتی تھی آپ واپس نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ یہ صلح حدیبیہ میں جو شرط لگائی گئی تھی تو یہ ھذا من الاستثناء من مقتضی الصلح لأن الشرط انما كان في الرجال دون النساء كما في بعض الروایات ولذا لم تأت المعارضة من المشرکین، یعنی مطلب یہ ہے کہ صلح حدیبیہ میں اصل میں یہ یہاں تو احدن کا ذکر ہے، لیکن بعض روایات میں رجلن کا ذکر ہے۔ اس میں ہے نا کہ وَلَمْ يَأْتِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَحَدٌ مِّنَ الرِّجَالِ إِلَّا رَدَّهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا، تو اس میں جو ہے یہ أَحَدٌ مِّنَ الرِّجَالِ کا ذکر ہے۔ تو اسی لیے جب عورتیں آپ کے پاس آئی ہجرت کر کے تو آپ نے ان کو واپس نہیں کیا، اور اس سلسلے میں قرآن کریم کی باقاعدہ آیت اتری ہے۔ یہ
امام بخاری نے اشارہ کیا ہے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 10 کی طرف. وہ آیت کیا ہے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 10؟ وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار لا ہن حل لہن ولا ہم یحلون لہن. بڑی آیت ہے یہ، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 10 ہے. طلبہ جب اس سبق کو دہرائیں گے تو قرآن کریم کو سامنے رکھ لیں گے. ترجمہ یہ ہے اے ایمان لانے والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آ جائیں ہجرت کر کے تو تم ان کا جائزہ لے لو، ان کا امتحان لے لو. اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے ان کے ایمان کو. اگر تم کو یقین ہو جائے کہ وہ مومن ہے تو ان کو نہ لوٹاؤ کفار کی طرف، اس لیے کہ یہ مومن عورتیں ان کے لیے حلال نہیں ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال ہیں. تو یہ عرض کر رہا تھا میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو تو لوٹا دیا تھا، لیکن مکہ سے آنے والی عورتوں کو جو ہجرت کر کے آتی تھیں آپ نے ان کو نہیں لوٹایا تھا. یہ عہد شکنی نہیں تھی، بلکہ صلح حدیبیہ میں جو شرائط لکھی گئی تھیں ان شرائط میں مردوں کا ذکر تھا، عورتوں کو نہیں. یعنی کوئی مرد اگر آئے گا تو لوٹائیں گے، اس میں عورتوں کا تذکرہ نہیں تھا. اسی لیے کفار و مشرکین نے معارضہ بھی نہیں کیا. تو آگے اس سلسلے کی آیت کا ذکر ہے. یہ قال ابن شہاب واخبرنی عروۃ بن الزبیر ان عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان يمتحن من هاجر من المؤمنات بهذه الآية یا ایھا النبی اذا جاءت المؤمنات یبایعنک. یہ ایک دوسری آیت ہے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12. جی آیت نمبر 12 یہ ہے یہ آیت نمبر 12 ہے، میں پڑھ دیتا ہوں آیت نمبر 12. یہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم. یہ آیت ہے کہ اے نبی جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں بیعت کرنے کے لیے اس بات پر کہ وہ شرک نہیں کرے گی اللہ کے ساتھ، نہ چوری کرے گی، نہ زنا کرے گی، نہ قتل کرے گی اپنی اولاد کو، اور نہ کوئی بہتان لائیں گی جس کو گھڑے گی وہ خود، اور نہ نافرمانی کرے گی کسی بھلے کام میں، تو آپ ان سے بیعت کر لیجیے، ان سے استغفار کیجیے. تو یہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 ہے. تو عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لیتے تھے من ہاجرہ من المؤمنات، جو مومن عورتیں ہجرت کر کے آتی تھیں، اس آیت کی وجہ سے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک. وعن امہ یہ عطف ہے حدثنی ابی اخی ابن شہاب عن امی او ابن شہاب، یعنی ان کے چچا یعنی ابن شہابی سے مروی ہے. انہوں نے کہا کہ بلغنا حین امر اللہ رسولہ ان یرد المشرکین ما انفقوا علی من ہاجر من ازواجہم وبلغنا ان ابا بصیر فذکرہ بطولہ. یہ جو ذکر ہے کہ کافر عورتیں اگر مکہ سے مدینہ آ جائیں تو ان کو لوٹایا نہیں جائے گا. تو اس میں ایک بات یہ بھی اللہ نے حکم بھی دیا ہے کہ مسلمان جب ان عورتوں سے شادی کر لے تو ان عورتوں کے سابق شوہروں کو ان کا مہر واپس کر دیں. جیسا کہ آگے ذکر ہے کہ وہ جو آیت میں نے پڑھی تھی آیت نمبر 10
وآتوہم ما انفقوا، یعنی دے دو ان کو جو انہوں نے خرچ کیا ہے، ولا هم یحلون لہن وآتوہم ما انفقوا، یعنی ان آنے والی عورتوں کے شوہروں نے جو ان پر خرچ کیا ہے مہر وغیرہ ان کو دے دو۔ تو آپ نے حکم دیا کہ کہ لوٹا دے مشرکین کی طرف جو خرچ کیا انہوں نے، علی من ہاجر من ازواجہم، ان بیویوں پر جنہوں نے ہجرت کر لی ہے۔ اور ہمیں یہ بات پہنچی کہ ابو بصیر، یہ لمبا واقعہ ہے کہ ابو بصیر ایک صحابی ہیں جو مکہ سے مدینہ آئے تھے، آپ نے ان کو لوٹا دیا تھا، تو پھر وہ سمندر کے ساحل پر جا کر کے رہنے لگے اور کافی آدمی اکٹھا ہو گئے جو کفار و مشرکین کے لیے درد سر بن گئے تھے۔ چنانچہ ان لوگوں نے خود آپ سے آ کے درخواست کی تھی کہ آپ ان مسلمانوں کو، ان لوگوں کو جو مکہ سے مدینہ آئے، آپ ان کو واپس نہ کیجیے۔ ظاہر ہے کہ مکہ سے جو مدینہ آئے گا وہ مسلمان ہو کر کے آئے گا، اور اگر کوئی مدینہ سے مکہ بھاگ کر جائے گا تو ظاہر ہے کہ مرتد ہو کر کے جائے گا، اس کی واپسی کا سوال نہیں پیدا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ بات پوری ہو گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔